إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين سورۃ المدثر کی آیت نمبر 40، 41، 42 اور 43۔ اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں فی جنات یتساءلون، جنتوں میں وہ پوچھیں گے، سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے داخل کر دیا تمہیں جہنم میں، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔
آج ہم نے فجر کی نماز ادا کی تو فجر کی نماز میں ایک صف بمشکل پوری ہوئی۔ اس سے پہلے رمضان المبارک میں فجر کی نماز میں 4 صفیں ہوتی تھیں، اور صرف ایک دن کے بعد 3 صفیں کم ہو گئی۔ پورا رمضان اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، نماز ترک کر دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص سے معاف نہیں ہے۔ مقیم ہو یا مسافر ہو، حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں مگر ہماری کچھ شرائط ہیں۔ آپ نے کہا، بتاؤ کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ انہوں نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، نہ کرنا۔ پھر انہوں نے کہا، ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہاری یہ شرط بھی قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ شرط قبول نہیں۔ اگر مسلمان ہونا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گی، نماز میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ انہوں نے پھر کہا، اے اللہ کے نبی، ہم صرف نماز پڑھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، صرف نماز پڑھنا۔ وہ اسلام قبول کر کے چلے گئے۔ صحابہ نے اعتراض کیا، اللہ کے نبی، ان کو تو آپ نے بڑی رعایتیں دے دی ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دینی، جہاد بھی نہیں کرنا، صرف نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھ لینا، جب یہ نماز پڑھیں گے زکوٰۃ بھی دیں گے، جب یہ نماز پڑھیں گے جہاد کا وقت آئے گا تو جہاد بھی کریں گے، اور نماز تو جیسے ہی کوئی مسلمان ہوتا ہے نماز اس پر اسی وقت فرض ہو جاتی ہے۔ ابھی ابھی ایک کافر مسلمان ہوا اور اذان کی آواز اسی وقت اس کے کانوں میں پڑی، اس کے لیے نماز ادا کرنا لازمی ہے، چاہے اسے نماز کا طریقہ نہیں بھی آتا، نماز نہیں بھی آتی، اس نے نماز ادا کرنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اکبر پڑھ لے، جو بھی اس کو اللہ کا ذکر اس کو یاد ہے، فوری طور پر اللہ اکبر یاد ہو جائے گا ہر غیر مسلم کو۔ بسم اللہ، ہمارے یہاں عیسائی کام کرتے ہیں، وہ بسم اللہ بھی کہتے ہیں، السلام علیکم بھی کہتے ہیں، بہت سارے کلمات ہمارے ادا کرتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ پوری نماز میں یہی کلمات ادا کرتا رہے، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو رعایت نہیں دی جا سکتی جب تک تجھے نماز یاد نہیں ہوتی، تجھے چھٹی ہے۔ اور واقعی انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا، جب جہاد کا وقت آیا جہاد میں بھی وہ آگے آگے، اور جب زکوٰۃ 1 سال کے بعد ان پر فرض ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لے کر بھی آ گئے۔ نماز جو ہے یہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔
ہوش و حواس گم کر بیٹھتا ہے۔ حضرات نماز کی طرف توجہ دیں۔ نماز کا تارک جو ہے یہ بہت بڑا مجرم ہے، نماز چھوڑنا یہ کفر ہے اور اس کا عذاب انتہائی سنگین ہے۔ آئیے قرآن مجید میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی، أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ اور غی جہنم کی ایک وادی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غی کے بارے میں فرماتے ہیں، ہوا نہر فی جہنم خبیث الطعم بعید القعر، وہ جہنم میں ایک نہر ہے جس کا ذائقہ انتہائی گندا اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اس جہنم کی نہر میں بے نمازیوں کو، نمازوں کو ضائع کرنے والوں کو داخل کیا جائے۔ اور جو نماز وقت پر ادا نہیں کرتے، وقت بے وقت پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں کن کے لیے ہلاکت ہے؟ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مقررہ اوقات کی پابندی نہیں کرتے، وقت پر نماز ادا نہیں کرتے، جب دل چاہتا ہے ادا کر لیتے ہیں، کبھی وقت پر پڑھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ خصوصاً فجر کی نماز، عشاء کی نماز، عصر کی نماز، اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ اور نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے۔ یہ مسند احمد اور مسلم میں حدیث موجود ہے، اسی طرح سنن ترمذی میں ہے، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ ترمذی میں حدیث، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، فمن ترکہا فقد کفر، جو شخص اسے چھوڑ دے اس نے یقیناً کفر کیا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں عیسائی بھی جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب دکانیں مسلمانوں کی، سب دکانیں، اذان کی آواز سب کے کانوں میں پڑتی ہے، عیسائی بھی کام کر رہا ہے، مسلمان بھی اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی مسجد کا رخ نہیں کر رہا، وہ بھی مسجد کا رخ نہیں کر رہا۔ کیسے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے؟ اور نماز سے پتہ چلے گا۔ اور نماز کے لیے ہم 10 منٹ نہیں نکال سکتے، کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور فجر کی نماز تو کوئی کاروبار نہیں ہوتا اس میں، ظہر 10 منٹ، عصر 10 منٹ، مغرب 10 منٹ، عشاء 10 منٹ،
40 منٹ اور 10 منٹ آپ اوپر 5 منٹ وضو کے بھی لگا لیں، 1 گھنٹہ بنتا ہے، 1 گھنٹہ۔ جو رب اتنی نعمتیں دے رہا ہے اس کے لیے آپ عبادت کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے؟ آپ اگر نماز کے لیے کاروبار چھوڑ دیں گے، کاروبار بند کر دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کا جو ہے نا اس کاروبار چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور اس کا متبادل ادا نہ کرے۔ 10 منٹ کے لیے دکان بند کر کے تو دیکھیں۔ میں کئی دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے ادھر ٹورنٹن مارکیٹ کے اندر، پکا نمازی، اور نماز کے وقت کاروبار چھوڑ کر مسجد جاتا ہے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے بٹیر چاہیے، بٹیر۔ ان کی کوئی شادی تھی اور بہت بڑی مقدار میں ان کو بٹیر چاہیے تھے، اور ہزاروں روپیہ کا منافع تھا، ہزاروں روپے کا۔ اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ مسجد کی طرف جانے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میرے سے بات فائنل کر لو، پھر اس کے بعد جو ہے نا تم نماز کے لیے چلے جانا۔ اس نے کہا نہیں، پہلے نماز، اگر تمہیں میرا انتظار کرنا ہے تو کر لو، اگر انتظار نہیں کرنا تو یہ پوری مارکیٹ ہے، ٹورنٹن مارکیٹ کسی اور سے لے لو۔ اور وہ یہ کہہ کر مسجد چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے پوری مارکیٹ پھری، اور جب میں واپس آیا تو میری دکان پر ہی وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سودا مجھ سے ہی خریدا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وان عذبت وحرکت، اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں عذاب دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔ آگ میں زندہ جل جانا اسے قبول کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ پھر آگے فرمایا، لمبی حدیث ہے، موضوع کے متعلق جو بات ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ طبرانی اور ترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رحمت للعالمین ہم کہتے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کتنی سخت ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اذان سننے کے بعد گھروں میں رہتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو اقامت کا حکم دوں اور پھر کسی صحابی کو حکم دوں وہ لوگوں کی امامت کروائے، اور اللہ کے پیارے جو ہیں وہ نماز میں مصروف ہو جائیں، اور میں رحمت للعالمین امام الانبیاء جن سے زیادہ کوئی نرم پوری زمین پر ہو ہی نہیں سکتا، وہ بے نمازیوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، اقامت کی آواز سنتے ہیں، آخذ شعلا من النار، میں آگ کا شعلہ لوں، فاحرک علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد، اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد نماز کی طرف نہیں نکلتے۔ یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، جن سے زیادہ نرم
کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں میں آگ لوں، آگ کا شعلہ لوں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اور صحیح مسلم میں دوسری روایت میں سخت لہجہ جمعہ چھوڑنے والوں کے متعلق بھی آپ نے اختیار کیا، جو جمعہ کو ضائع کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر راکھ کر دوں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے آپ نے عملی طور پر ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ گھروں کے اندر عورتیں بھی ہیں، عورتوں کے لیے مسجد میں آنا لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور بچے بھی ہیں۔ اگر عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر راکھ بنا دیتا، جو اذان کی آواز سنتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں اور مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی تفوتہ صلاۃ العصر فانما وطر اہلہ ومالہ، وہ شخص جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا گھر بار تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ یہ احادیث کس نے بیان کی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم زبانی دعوے کرتے ہیں جی ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز پڑھنا قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ حقوق اللہ میں سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو تمام عمل درست ہو گئے، اگر وہ اس میں خرابی ہوئی اس کے تمام عمل میں خرابی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اگر نماز میں خرابی ہوئی تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے اور صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے اور کہتے کسی کو اگر کوئی خواب آیا ہے تو سنائے، میں اس کی تعبیر کرتا ہوں۔ صحابہ خواب سناتے، آپ اس کی تعبیر فرماتے۔ ایک دن آپ نے پوچھا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں خواب نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا آج مجھے خواب آیا تھا اور میں نے دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ آگے میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے جس کے پاس ایک بہت بڑا پتھر ہے۔ وہ پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے سر پر دے مارتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ اور پھر وہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے۔ جب وہ اٹھانے کے لیے جاتا ہے اتنی دیر میں اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر اٹھا کر پھر اس کے سر پر دے مارتا ہے اور اس سے سر کو کچل دیتا ہے۔ اور یہ مسلسل یہی عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص تھا جس کا سر کچلا جا رہا تھا؟ تو الرجل یاخذ القرآن فیرفضہ، وہ شخص تھا جو قرآن پڑھتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز سے سویا رہتا تھا۔ فرض اذان ہوئی ہے اور وہ سو رہا ہے، اذان ہوئی ہے اور وہ کاروبار میں مصروف ہے۔ کتنی 6 بجے تک دکانیں بند اور دکانیں 10 11 12 بجے تک کھلی رہتی تھی کہ نہیں؟ اور ڈنڈے کے زور پر ہم نے دکانیں 6 بجے بند کرنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی دکان کھلی بھی رکھتا تھا باہر سڑک پر ایک بندہ اس کا موجود رہتا تھا کہ جیسے ہی پولیس آئے گی بتا دینا۔ اتنا ڈر پولیس کا اور اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ جو اس کائنات کا خالق مالک رازق وہ ہے، اس کا کوئی ڈر نہیں۔ پولیس کا ڈر، فوج کا ڈر، حکومت کا ڈر، اللہ کا ڈر نہیں۔ اور پولیس کیا دیتی ہے؟ حکومت کیا دے رہی ہے عوام کو؟ اور جو رب سب کچھ دے رہا ہے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس کے دل کے اندر کوئی محبت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ نماز پڑھتا رہے تو نماز اس کے لیے نور، دلیل اور روز قیامت نجات کا باعث ہوگی، اور جو شخص ہمیشہ نماز نہ پڑھے وہ اس کے لیے نہ نور ہوتی ہے نہ دلیل بنے گی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، وہ قیامت کے دن جو بے نمازی ہے اس کا انجام وہ قیامت کے دن کن کا ساتھی بنے گا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قارون کا، فرعون کا، حامان کا، ابی بن خلف کا، یعنی سب سے بڑے مجرم مشرک جو ہیں ان کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ وہ فرعون کا ساتھی بنے گا، قارون کا ساتھی بنے گا، وہ حامان کا ساتھی بنے گا، وہ ابی بن خلف کا ساتھی بنے گا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور بے نماز کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ عبداللہ بہاولپوری کا نام سب جانتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سگا چچا فوت ہو گیا، بے نمازی تھا۔ لوگوں نے کہا جی چچا جان فوت ہو گیا، آپ کے نماز جنازہ پڑھا دیں۔ یا بھائی تھا یا چچا تھا، وہ پہنچے وہاں پر، اسے کہا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، یہ بے نمازی تھا، اسے ایسے ہی قبر کے اندر ڈال دو۔ اور سب لوگوں نے دیکھا بہاولپور کے اندر کہ انہوں نے اپنے بھائی کو یا چچا کو اسی طرح قبر میں بغیر جنازہ پڑھائے، بغیر دعا کے دفن کر دیا۔ پھر وہاں ان کے جو متعلقین تھے انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ نمازیوں کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ چند ایک گاؤں کے اندر ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہم ایک گاؤں میں گئے، جلسہ تھا عشاء کے بعد، اور وہاں مغرب کے وقت ہم پہنچ گئے۔ سبتین نقوی ایک عالم دین ہے سرگودا کے، وہ بتا رہے تھے، وہ کہنا میں اور مولانا منظور وہاں پہنچے تو مغرب کے وقت ہی پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ عشاء کے بعد جلسہ ہے اور مغرب میں اتنے لوگ، اور ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں پر ایک رجسٹر تھا اور مولانا صاحب حاضری لگا رہے تھے۔ پتہ چلا کہ یہاں نمازیوں کی حاضری لگتی ہے، اور جو بے نمازی ہوتا ہے نا، یہ مولوی صاحب جب پہلے اس گاؤں کے اندر آئے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا میں نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھانا، اور واقعی ان کا اپنا عزیز فوت ہو گیا، انہوں نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ پھر انہوں نے دیکھا چند ایک اور ایسے بے نمازی آئے، ان کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، پھر وہ پورے کا پورا گاؤں نمازی بن گیا۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، اس کا تارک ولی تو کجا نجات بھی نہیں پائے گا۔ کشف المحجوب میں یہ بات موجود ہے۔ تو حضرات نماز کی طرف توجہ دیں، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے الفاظ کیا تھے، آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ یہ آخری وصیت ہے رسول اللہ کی، اس وصیت پر عمل کیجئے، نماز ادا کیجئے اور غلاموں کے، نوکروں چاکروں کے حقوق ادا کیجئے، اللہ کا بھی حق ادا کیجئے، بندوں کا بھی حق ادا کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔